عباس آفریدی صاحب، آپ کو وقت دیا، موقع دیا، مہلت دی عدالت نے کہ اگر عدالت کوئی حتمی فیصلہ کرتی ہے یا کسی انتہائی قدم کی طرف جائے گی تو پھر آپ شکوہ کریں گے کہ عدالت نے ایک اور وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا یا عدالت نے کسی اور کو توہین عدالت میں سزا دے دی۔ جب عدالت نے بار بار آپ کو موقع دیا، مہلت دی، 2 دفعہ فیصلہ دیا، ابہام دور کر دیا، واضح طور پہ عدالت نے گزشتہ سماعت پہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا، فیصلہ تبدیل کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے سپریم کورٹ کے، واپس نہیں لیے جاتے فیصلے، لیکن آپ نے کوئی قدر نہیں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سپریم کورٹ ایک ذیلی ادارہ ہے پارلیمنٹ کا، ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے کرتا ہے، اس کے لیے قانون اور رول جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتا ہے، اور پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جو سارے اداروں کے لیے بائی لاز قانون اور اس پہ عمل درآمد یہ سارا ایک سسٹم بناتا ہے، اور اس سسٹم کے ساتھ پھر یہ سارے ادارے چلتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کوئی شخص کہ ٹیلی فون آڈیوز نکلیں، ویڈیوز نکلیں، پلس یہ کہا جائے کہ جس پارٹی کے لیے جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، اور وہ پہلے دن سے کہے کہ میرے گورنمنٹ کو جو ہے ایک جنرل صاحب نے، باجوہ صاحب نے نکالا امریکہ کے کہنے پہ، اور پھر میں نے اسمبلیاں توڑی، اور وہ بھی مجھے باجوہ صاحب نے کہا، تب میں نے اسمبلیاں توڑی۔ غیر آئینی کام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا، جو انہوں نے اسمبلیاں توڑی باجوہ صاحب کے کہنے پہ، جو وہ کہہ رہے ہیں سو کالڈ، کیونکہ جو بھی کام انہوں نے الٹا کیا وہ سارا وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا۔ اگر امریکہ نے کہا گورنمنٹ ہماری ہٹائی تو باجوہ صاحب نے کہا، خود انہوں نے کوئی کام باجوہ صاحب نے بہت سارے الٹے کام ان کے لیے کیے بھی تھے آفریدی صاحب، ایسا نہیں ہے، باجوہ صاحب نے بہت سارے الٹے کام ان کے لیے کیے تھے۔ چلو مطلب یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ الٹے یا سیدھے دونوں، یہ باجوہ کا کہتے ہیں خود انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، خود انہوں نے بنی گالا کا گھر، انلیگل گھر کو لیگل کرایا، صادق اور امیر بنے، اور ابھی سپریم کورٹ بیٹھ کے 3 جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں، 4-3 کا فیصلہ آتا ہے، جو یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے، پھر کانسٹیٹیوشن کو جو ہے پنجاب اسمبلی میں ری رائٹ کرتے ہیں، دوبارہ لکھتے ہیں، جو ان کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ یہ سارا کیوس جب بنا، اس کیوس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے کہ لارجر بینچ بنا جائے اور وہ لارجر بینچ فیصلہ کرے، اور جو غلط فیصلے ہیں آفریدی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک شخص، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ایک شخص یہ کر رہا ہے اور ایک شخص وہ کر رہا ہے، وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا، وہ اور اس کے نیچے 14 ججز وہ سپریم کورٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک جج بھی سپریم کورٹ کا وہ سپریم کورٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے وزیر اعظم کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ ایک شخص یہ فیصلے کر رہا ہے تو وہ وزیر اعظم ہے نا۔ جب ایک وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اور کیبنٹ کے مشورے سے کام کرتا ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے اور ایک ڈیسیجن لیتا ہے اور وہ کیبنٹ لیتا ہے، اسی طرح اگر ایک چیز متنازع ہو گئی سپریم کورٹ میں تو چاہیے ہے کہ پورا لارجر بینچ بیٹھ کے اگر کدھر غلط فیصلے ہوئے ہیں اس کو صحیح کرے اور ملک کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر کے ایک نیا دور لایا جائے اور اس ملک کو قیاس سے ہٹایا جائے۔ یہ ایک ہی وجہ ہے، جس دن سے عمران خان صاحب پارلیمنٹ آئے ہیں، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے وہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے، جب وہ پرائم منسٹر تھے پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے، اور اس کے بعد آج تک انہوں نے اس ملک کو چلنے نہیں دیا۔ جس دن سے نکلے ہیں عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، آج تک وہ روڈوں پہ ہیں کہ میں نے اس ملک کو نہیں چلنے دینا ہے۔ آپ ان کا ایک خطاب ہے، 1 ہفتہ پہلے ہوا تھا جب ان پہ عدم اعتماد آیا، اس کے 1 ہفتے بعد انہوں نے ایک خطاب کیا ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہوگا، ایٹمی دھماکہ ہوگا۔ عباس بھی مجھے ذرا جنرل صاحب کو بھی شامل کرنے دیں، یہ کدھر سے ان کو مجھے جنرل صاحب کو بھی شامل کرنے دیں، عباس بھی مجھے جنرل صاحب کو شامل کرنے دیں، یہ کیوس بھی ختم ہو جنرل جائے گا، صاحب دوبارہ صحیح چلے گا۔